قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون صدق الله مولانا العظيم۔ اس سے فرمایا گیا جنت میں داخل ہو، کہا کسی طرح میری قوم جانتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا، وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی، جبھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ کل آپ یہی تو سن رہے تھے کہ حبیب نجار نے بفری ہوئی قوم کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور انہیں نصیحت کی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے بندگان قدسی ہیں، تم لوگ ان کی پیروی کرو اور میری بات سنو اور مانو۔ لیکن قوم نے صرف اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کیا اور انتہا پسندی کو اپنا طریقہ کار بنایا، سب نے اس پر زوردار پتھراؤ کر دیا اور اس کے مر جانے کے بعد بھی اس کو پاؤں سے رون ڈالا اس بری طرح سے کہ اس کی آنتیں باہر آ گئیں۔ یہ تو اس دنیا میں کچھ خاص بندوں کے ساتھ ہوا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ مومن تھا اور لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتا تھا۔ تو جب اس کا خاتمہ ہو گیا تو قدرت کی طرف سے اعلان ہوا، قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔
ایسے جیسے شہداء جنت میں جاتے. ادھر روح نے قفس عنصری سے پرواز کیا، ادھر اعلان ہوا کہ جیسے شہداء جنت میں جاتے ہیں اور وہاں خوشیاں مناتے ہیں، تم جاؤ جنت میں داخل ہو. اب آپ کو پتہ چلے گی کہ جنت کب ملتی ہے، کچومر نکل جاتی ہے. اور یہاں ارادہ کیا ہے کہ انگلی میں خراش نہ لگنے پائے اور ہم جنت کی بہاریں لوٹنے والوں میں سے. جتنے مفسرین ہیں سب لکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی قوم کا غصہ ٹھنڈا نے پاؤں سے اسے رونتے رہے. جب تک کہ اس کی سب آنتیں باہر نہیں آ گئیں. لیکن قدرت نے اس کے لیے آسان کر دیا. حکم ہوا جاؤ جنت. جیسے شہداء جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اسے حکم ہوا جنت میں جاؤ، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں اس کو اسی وقت خوشخبری سنا دی گئی کہ اب تمہیں جنت میں جانا ہے. ویسے جسم کے ساتھ تو جائیں گے حساب کتاب کے بعد ہی، لیکن خوشخبری پہلے سنا دی جاتی ہے جنت کی کہ اب تمہیں جنت میں ہی جانا ہے. اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. اس کی خوشی کبھی کم نہیں ہوگی. اور پھر اس قبر کو ہی جنت کا ایک نمونہ بنا دیا جاتا ہے جس میں شہید رکھا جاتا ہے. پورا جنت کا سامان ہوتا ہے وہاں. دو چیز میں سے ایک تو قبر بنتی ہی ہے، یا تو جنت کی کیاری بنے گی یا پھر جہنم کا گڑھا بنے گی. صابرہ فرما گئے ہیں قبر کو خیر الورا، یا ہے جنت کی کیاری یا ہے دوزخ کا گڑھا. دو میں سے ایک تو قبر بنے گی، یا جنت بن جائے گی، جنت کی کیاری بن جائے گی، یا جہنم کا گڑھا بن جائے گی. اسی کو بنا دیا جاتا ہے. اور اس کی حبیب نجار کی قبر وہیں انطاکیہ ہی میں ہے. بازار کے پاس ایک مسجد ہے جو اسی کے نام سے موسوم ہے، وہاں اس کی قبر ہے حبیب نجار انطاکیہ. وہاں لوگ جاتے ہیں اور داعش پہنچ جائے تو سب کو اکھاڑ کے پھینک. ان کو صرف زندہ مسلمانوں سے ہی نہیں بیر ہے، جو پردہ فرما گئے ہیں لوگ وفات یافتہ بزرگوں سے بھی دشمنی ہے. ان کو قبر میں بھی نہیں سونے دیتے، اور نام ان کا اسلام کا ہے. اور جو ان سے جڑتے ہوں احمق کتنے بڑے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟
کہ آپ مسلمانوں ہی کو ہلاک کر ڈالو؟ یہ کون سا اسلام؟ اسلامی شہروں کو ہی برباد کرو، یہ کون سا اسلام ہے؟ صرف مسلمانوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کرو، یہ کون سا اسلام ہے؟ اور کون سی اسلام کی خدمت؟ اعلان ہوا قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پپوٹوں میں بیٹھ کے یوں جنت میں بھی جاتی ہیں، جیسے شہداء جاتے ہیں تم بھی چلو، یہ تو شہید تھا، یہ شہید ناز تھا، جیسے شہداء جاتے ہیں جاؤ جنت میں تم بھی جاؤ۔ یا خوشخبری سنا دی گئی کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ قول، اب اس نے کہا، شہید ہونے والے نے کہا، یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم جانتی۔ جب جنت کی خوشخبری سنائی گئی اور جنت میں جانے کا حکم ہوا، تو پھر اس کو ایک بار اپنی قوم یاد آئی، وہی قوم جس نے مار ڈالا تھا۔ اللہ والوں کی دوستی پردہ فرمانے کے بعد بھی نہیں جاتی، یہاں زندگی ہی میں دشمنی مول لے کے بیٹھے ہیں۔ وہ بھی جو اس کے راستے پر نہیں ہیں ان کو یاد کر رہا ہے، وہ دشمنوں کو یاد کر رہا۔ ہم دوستوں سے بھیڑے ہیں، اور نام ہے خادم الحرمین کا، ہمیں ایسے خادم الحرمین ہوتے، یہ خادم الحرمین ہے کہ خائن الحرمین ہے؟ شنیدم کی مردان راہ خدا، دلے دشمناں ہم نہ کردند تنگ، تو راہ کہ میسر شودی مقام، کی بات دوستانت خلافست و جنگ۔ مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ مطلب کتاب و سنت میں معلوم کیا ہے، میں نے ادھر ادھر کہانی قصے میں نہیں سنا ہے۔ جب سعدی کہیں کہ میں نے سنا ہے تو وہ کتاب و سنت کی روشنی میں سنا ہے۔ میں نے کیا سنا ہے؟ آپ نے کہا میں نے تو یہ سنا ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ دشمن کا دل بھی تنگ نہیں کرتے، ہے نا؟ یہاں دیکھ لو سورہ یاسین میں، دشمن کا دل بھی تنگ نہیں، یہ کتاب سے سنا ہے، کسی کہانی قصے میں نہیں سنا، کسی حکایت میں نہیں سنا، کسی بازار میں نہیں سنا، نہیں، کتاب و سنت میں سنا۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ والے دشمنوں کا دل بھی تنگ نہیں کرتے۔ پھر کچھ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، دنیا والوں سے، کہ اے دنیا دارو، تم کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوگا؟ تم تو اپنے دوستوں سے لڑے پڑ رہے ہو، تمہارا تو جھگڑا اپنے دوستوں سے ہے۔ کلمہ گو کو مارے ڈال رہا ہے، بے جگہ کر رہا ہے، اس کا شہر جلائے جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ اس کا اقتدار سلامت، کسی کا نہیں سلامت رہا۔ کیا ہمارا، کیا آپ کا؟ لاکھ آپ کوشش کر لو، نہیں رہے گا۔
جانا ہی ہے. صرف اقتدار کی سلامتی، تخت و تاج کی سلامتی، ملک و مال کی سلامتی کے لیے. بہت ہاتھ پاؤں مارا تھا فرعون نے، بچا سکا اپنے کو؟ آخر اسے دریا نگل کے ہی رہا. اور کچھ فرائض اب بھی وہاں پڑے ہوئے ہیں. وہ کچھ لوگوں کو یہ سمجھ کر کے کہ یہ دیندار ہیں مارے ڈال رہے ہیں کہ تاکہ حکومت کرنے میں پھر ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو. لیکن وہ دریا جو پہلے لوگوں کو نگل گیا ابھی بھی ان کے انتظار میں ہے. انہیں اپنے ان گھناؤنے جرائم کی سزا مل کے رہے گی. یہ نہ سمجھیں سعودی تختہ الٹوا سکتا ہے مصر کا، بچا نہیں سکتا ہے مصر کو. جب خدا کا عذاب خود کو نہیں بچا سکے گا مصر کو کیا بچائے گا؟ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب تک یہ سعودی ہر جگہ آگ لگاتا رہا لیکن خود نہیں جلا. اب آگ اس کے پڑوس میں آ گئی ہے، اب جلے بغیر رہے گا نہیں. جلنا یہ کوئی باقی نہیں رہا، اب تم ہی باقی رہ گئے. جلو تم بھی، جیسے سب کو جلایا. عراق تم نے جلا دیا، شام کو تم نے آگ لگا دی، افغانستان تم نے پھونک ڈالا، پاکستان کو داؤں پہ تم نے لگا دیا. یہ سب تمہارے کارنامے. جانتا کون نہیں ہے؟ سبھی کہہ رہے ہیں اب تو تم کو جلنا ہی ہے. اور جلانے والے کا انجام ہوتا کیا ہے جلنے کے سوا؟ جو آگ سے کھیلے گا ایک دن آگ میں جل جائے گا. یہ آگ کا کھیل ہے، آگ اور خون کا. لیکن یہ آدمی مرنے کے بعد بھی جیسے جنت کا اعلان ہوا ادھر تو خاک خوں میں وہ تڑپا. ایسے جان نہیں جاتی ہے، بڑی بری طرح سے مارا گیا. جو عذاب علیم کہہ رہے تھے وہ کیا انہوں نے، بہت دردناک سزا دی اس کو. لیکن جیسے ہی اس کی روح جسم سے پرواز کر رہی تھی ویسے ہی اعلان ہو گیا جاؤ جنت میں جاؤ. جنت کا اعلان سنتے ہی پھر اپنی قوم کو یاد کیا. یا لیت قومی، یا کاش کہ میری قوم جانتی. یعنی مر کے بھی قوم کو نہیں بھولا، وہ بھی دشمن قوم کو جس نے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا تو پاؤں سے رونڈ ڈالا. خاک خون میں تڑپ کر کے بھی وہ قوم دوستی کا جذبہ کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا. جی صاحب یہ ہیں اللہ والے. ایسے اللہ والے لفظوں سے نہیں بنتے ہیں، اپنی کردار سے بنتے ہیں. لفظوں کے تو ہم نے بڑے دیکھے ہیں بازیگر. کہ خوش رسمیں بنا کردند خاک و خون. شاید مرزا مظہر جانے جانا کا شعر ہے، بڑا اچھا شعر. کہ خوش رسمیں بنا کردند بخاک و خون غلطی دن، خدا رحمت کو نہ دیں عاشقان پاک تینت را. اللہ والوں کے شان میں کہا ہے کہ ان اللہ والوں نے کتنی اچھی رسم کی بنیاد رکھی. خود خاک خون میں تڑپتے ہیں لیکن دوسروں کو بچاتے رہتے ہیں. خود خاک خون میں وہ تڑپائیں گے، دوسرے کو نہیں، دوسرے کو بچائیں گے. دیکھو مرنے کے بعد بھی
وہ قوم کو یاد کر رہا ہے، اے کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا. کیا معلوم ہو؟ اب دیکھیے، بما غفر لی ربی، وہ چیز معلوم ہو جائے جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جاتا وہ سبب جس کی وجہ سے مجھے میرے رب نے معاف کر دیا. بما غفر لی ربی، کیوں بخشا اس کو؟ اس لیے کہ یہ جس دین میں تھا اس سے نکل آیا، اور جس دین کی طرف وہ بلاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادے، اس دین کو قبول کر لیا. تو کہا ہماری مہاجرت کی سبب اس دین کی طرف، ہم نے جو ہجرت کی، اور ہجرت تو سب گناہوں کو ڈھائی دیتی ہے، ہم نے ہجرت کی، اس دین سے نکل کے اس میں گیا. ہجرت کہتے ہجرہ مانے چھوڑنے کے ہیں، یہ ہماری مہاجرت ہے. دین چھوڑنا آسان نہیں ہے. جس پر باپ دادا سے آدمی چلا رہا بہت آسان نہیں ہے. وطن چھوڑنا پھر ممکن ہے، پھر آسان ہے، لیکن باپ دادا کا دین چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. کہا اس مہاجرت کے سبب جو ہم نے وہ دین جس پر میں تھا چھوڑ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے لوگوں کے دین پر آ گیا، یہ سبب بنا. اور کیوں بخش دیا؟ جو کچھ اذیت پہنچائی میری قوم نے، اس پر میں نے صبر کیا، اور صبر کا اجر بے پناہ. ایک پتھر بھی تو اس نے جواب میں نہیں پھینکا، نہیں تو کہتا لاؤ ایک ہی صحیح، ان نالائقوں کو تو لاؤ ایک ہی پتھر دے ماروں، ایک ہی مرے گا. کچھ بھی نہیں کہا، ہم نے صبر کیا. ان کو معلوم، لیکن اصل راز وہی ہے، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اور مجھے اللہ نے اپنے عزت مآب بندوں میں داخل کر دیا. میں تو بڑا گیا گزرا تھا، دیکھو بیچارہ کہہ رہا ہے میں تو بڑا گیا گزرا تھا، کسی کام کا نہیں تھا، لیکن بس یہ قربانی کیا میں نے دی کہ اللہ نے مجھے اپنے کرم کیے ہوئے بندوں میں شامل کر دیا. وہ جالنی میں میری قوم کو معلوم ہو جاتی تو وہ بھی یہ طریقہ اختیار کرتی. یہ بہت غضب کا کردار ہے. اب سمجھ لینا کہ انبیاء کیا کردار لے کے آتے ہوں گے. یہ تو جو ان کے بھیجے ہوئے ہیں ان کے ذریعے ایک مسلمان ہونے والا آدمی کہہ رہا ہے، پھر جو بھیجے گئے تھے ان کا کیا حال ہوگا، اور خود انبیاء کا کیا، خود سید الانبیاء کا کیا حال ہوگا. کوئی اندازہ کر سکے گا؟ کبھی نہیں ہو سکے گا. اور یہ جو کہتے ہیں بغیر اندازہ کیے ہوئے کہہ رہے ہیں، صرف بکواس کر رہے ہیں، انہیں کچھ اندازہ نہیں ہے. کاش کی معلوم ہو جاتا تو وہ بھی اپنے دین سے مہاجرت کر لیتے، اور ضرورت پڑتی تو اللہ کے راہ میں قربانی دے دیتے اور یہ درجہ حاصل کر لیتے. وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، مجھے عزت مآب بندوں میں داخل کر لیا. یہاں
جب لوگ اس کی کچومر نکالنے میں لگے تھے، وہاں حوریں جو ہیں ہاتھ پھول لیے کھڑی، بالکل اس کا اہتمام۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حوریں سب انتظار میں ہیں، یہ شہید ہو کے آ رہا ہے نا، دین کے لیے شہید ہو رہا۔ وہاں عزت کی تیاری تھی، یہاں خوب اسے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اب پتہ چلا یہاں جو خوب ذلیل ہوتا ہے وہاں خوب عزیز ہو جاتا ہے۔ یہ قانون ہے، کوئی تیار ذلت کے لیے نام مت لو۔ 40 دن گزر جائیں کوئی ذلت نہ آئے، کوئی قلت نہ آئے، اور کوئی علت نہ آئے، بیماری، تو ڈرنا چاہیے کہیں قدرت نے آپ کو چھوڑ تو نہیں دیا۔ اس لیے کہ یہ سب غیبی تنبیہات ہیں، غیب سے ان چیزوں سے تنبیہ کی جائے۔ ذلت کہیں سے آنی چاہیے 40 دن کے اندر، قلت کہیں سے آنی چاہیے۔ ایک دن قلت بولے آج دھندہ ہی نہیں ہوا، اور یہ امیر بھی کہتا ہے، غریب بھی کہتا ہے، یہ فقیر بھی کہتے ہیں۔ اگر بھیک میں ان کو جتنا ملتا نہیں ملتا تو کہتے ہیں آج دھندہ نہیں ہوا، ان کا دھندہ وہی ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت کچھ آپ کو معلوم ہے؟ میں نے کہا کون سی بات میرے علم میں لا رہے ہو؟ کہا کچھ فقیر لوگ رمضان میں میرے پاس پیسہ جمع کرتے ہیں، تو اتنا جمع کر دیتی۔ میں نے کہا اتنا جمع کر دیتے؟ کہا ہاں صاحب اتنا جمع کرتا ہے ایک فقیر، لیکن اگر کسی دن اس میں کچھ کمی ہوتی ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آج اتنا ہی، کہتے آج دھندہ نہیں ہوا۔ اس کو دھندہ بنا لیا ہے مانگنے۔ گداگری ایک بدترین دھندہ ہے، بھیک مانگنا، اور اس سے برا کام کوئی نہیں۔ بھلے ٹھیلا لگا کے زندہ رہو، پتھارا لگا کے زندہ رہو، محنت مزدوری کر کے زندہ، بھیک نہ مانگو، مانگ کے نہ کھاؤ، محنت کر کے کھاؤ۔ روزی وہی جو محنت کی ہو، وہ خشک سہی، نانے جوی سہی، لیکن مانگو نہیں کسی سے۔ ارے حضور نے تو یہاں تک کہا تھا کسی سے کچھ مانگنا چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے لیے جنت کا، ضمانت دیتا ہوں۔ کسی سے کچھ نہیں مانگو گے، اس کو مانگنا چھوڑو۔ ہم اچھے بھلے آدمی مانگو، لیکن یہ تو ان کا کام ہے، وہ کریں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اگر مانگنے والا مانگتا ہے، بھلے گھوڑے پر چڑھ کے آئے، ولو علی فرس، تو اسے دو، مانگتا ہے تو دو۔ ایک مرتبہ میں کھڑا تھا اجمیر شریف میں، اور ہمارے کچھ احباب تھے، انہوں نے اہتمام کیا تھا کہ جتنے فقیر ہیں ان کو کھچڑی اور کڑی کھلا دیا جائے۔ میں نے کہا یہ تو بڑھیا چیز ہے، کھلائیے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا، لائن لگتی گئی، ٹھیک ہے، کھایا جس کے نصیب میں تھا۔ اسی میں ایک بیچارہ بہت اچھی حالت میں، کپڑے بہت اجلے اس کے، بہت پینٹ اور شرٹ میں ملبوس تھا وہ، اور شرٹنگ کیا ہوا تھا وہ، آ کے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا میں بھی کھاؤں گا۔ میں نے کہا بالکل کھائیے آپ۔ اور لوگ تو ہٹانے لگے ان کو، جیسا کہ طریقہ کہ نہیں آپ اچھے بھلے آدمی ہو صاحب، آپ کنارے ہٹ جاؤ، فقیروں کو غریبوں کو کھانے دو۔ میں نے کہا نو 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 نو، یہ کھانا چاہتے اس کو بھی کھلاؤ۔ اس لیے کہ ہم کو حدیث یاد آئی کہ اگرچہ گھوڑے پر چڑھ کے آئے، ابھی تو یہ پیدل آیا ہے،
مولا والا فرض گھوڑے پر چڑھ کے مانگے تو دو آپ کو تو حکم ہے. یہ مت کہو کہ تو بیوڑا ہے، تو نکھٹو ہے. تو پرہیزگار ہوتا تو یہ سب کاہے کو کرتا؟ یہاں پرہیزگار ڈھونڈ ڈھونڈ کے، ہمیں اللہ کا بندہ ہے گرا پڑا، اللہ نے تمہیں اس حالت سے بچا لیا، اس پر شکر ادا کرو. آخر تو قدرت اسے کھلاتی ہے. اس امید پر کرو کہ کل ہو سکتا ہے کلمہ پڑھے. دینے سے آدمی متاثر ہوتا ہے. چلو حبیب کی بات پھر اٹھائیں، بہت اس میں درس ہے. اس نے بیچارے نے یاد کیا اپنی قوم کو مرنے کے بعد بھی. اب پتہ چلا اللہ والے زندگی میں قوم کو کیا بھولیں گے، وہ تو مر کے بھی نہیں بھولتے. یہ ہے سورہ یاسین، گواہ ہے اس پر. اور ان پہلوؤں کو اجاگر نہیں کیا جا رہا ہے، اوپر اوپر پڑھ کر کے چلے جا رہے ہیں. پڑھ کے دم کر دیجئے تاکہ ہم دمدار ہو جائیں. ٹھیک ہے، اچھے ہیں آپ دمدار، اس میں دم ہے، دمدار ہو جائے. پہلو یہ ہے مر کے بھی نہیں بھولا، اللہ والے نہیں بھولے. خیر یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک میں یہ خود حضور نے فرمایا. اب حدیث صحیح آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ ٹھیک سے حلق کے نیچے یہ بات اتر جائے کہ نصح قومہ حیا و میتا. اس نے قوم کی خیر خواہی کی، زندہ رہ کے بھی مرنے کے بعد بھی. اب بھی قوم کو یاد کر رہا ہے مرنے کے بعد. زندگی و خیر خواہی کی نصیحت کیا نا آ کر کے سب کو کہ ان کے پیچھے چلو. کہا زندگی بھر خیر خواہی کی تھی، مرنے کے بعد بھی وہ خیر خواہی پہ اتر آیا کہ میری قوم کو بھی معلوم ہو جاتا تو اتنی اچھی جگہ وہ بھی پہنچ جاتے. یہاں اچھی جگہ کوئی پہنچ جاتا تو کہتا یا اللہ خدا کرے کوئی دیکھنے نہ پائے اس جگہ کو. ارے یہ اچھا ہوا ان کی حصے میں سورج نہیں آیا، نہیں تو کسی کو دن دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوتا، ہمیشہ رات رہتی، کسی کو دیکھنے ہی نہیں دیتا. بڑا آدمی کب چاہتا ہے کہ کوئی بڑا ہو جائے؟ امریکہ کبھی چاہے گا کوئی بڑا ہو جائے؟ اسی لیے سب کو چھوٹا بنانے کے لیے لگا ہے. جس ملک میں جاتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا ہے. انڈیا میں بھی آیا تو ٹکڑے کر کے گیا. یہ کام اس کا ہے، ساتھ ہم نے اور آپ نے دیا ہے، کوئی اس سے بری الذمہ نہیں ہے، لیکن کام اس کا ہے. عراق کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، سب اسی کی. شام کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، یمن کو بھی کرنے جا رہا ہے، سب لگے ہیں. لیکن آدمی مزدور سب ہمارے ہی لگے ہوئے ہیں، یہ مزدوری کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دین کا کام ہمیں. تو دین، مذہب الگ ہے، دین الگ ہے. تو کیا جانے کہ دین کس کو کہتے ہیں اور دیندار کس کو کہتے ہیں. یہ رسم تم دیکھ رہے ہو دین کی، یہ دینداری نہیں ہے. حدیث پاک میں، حدیث صحیح میں ہے کہ اس نے خیر خواہی کی زندہ رہ کر کے بھی. اور اب یہیں سے وہ عقیدہ بھی دھڑام سے زمین پر آ گیا ہے جس کا محل جو ہے نجدیوں نے بڑا اونچا بنانا چاہا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی کچھ مدد نہیں کرتا اور خیر خواہی نہیں کیا. تو خیر خواہی مرنے کے بعد کہ کاش کی میری قوم کو. اور قدرت نے معلوم کرا بھی دیا، یہ سورہ یاسین میں آ گیا کہ اس نے ایسی آرزو کی، اس کی اس آرزو کو یہاں پہنچا دیا. آرزو کی تھی اس نے کہ کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے ساتھ میرے رب نے کتنا اچھا سلوک کیا، مجھے جنت میں داخل کیا اور مجھے بڑے اپنے چہیتے بندوں میں داخل کر لیا، میں تو اس لائق نہیں تھا. خیر یہ سب ہو گیا.
لیکن اب چونکہ انہوں نے بڑی بے دردی سے مارا تھا، بہرحال اس نے جان اللہ کے لیے دی تھی، کچھ دکھانے کے لیے کوئی جان دیتا بھی نہیں ہے، جان اللہ کے لیے، پھر قدرت کو جلال آیا۔ جس دن اسے مارا گیا وہ دن گیا، دوسرا دن گیا، تیسرے دن عذاب آیا۔ موقع قدرت دیتی کہ توبہ وغیرہ کریں، ٹھیک ہو جائیں، موقع دیتی ہے۔ دیکھیں کچھ ہوتا، کچھ نہیں کیا انہوں نے، بڑی بے دردی سے مارا تھا، تو پھر عذاب آیا ان کے۔ اب اس کے بارے میں آ رہا ہے، اب اسی سے دیکھ لیجئے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور ہم نے نہیں اتارا اس کے قوم کے اوپر اس کے مرنے کے بعد آسمان سے کوئی لشکر، جند کہتے ہیں لشکر کو، آسمان سے، من السماء، اس کے مرنے کے بعد ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں بھیجی، آسمانی فوج نہیں آئی، آسمانی حملہ نہیں ہوا، یہ اس کے لیے، حضور کے لیے آسمان سے فوج آئی تھی بدر میں، وہ بڑے انبیاء کے لیے فوج آتی ہے، سید الانبیاء کا مان۔ خندق میں آئی تھی فوج، کبھی 3000 کبھی 5000، دکھائی نہیں دیتا تھا وہ لشکر، آئی تھی طوفان کی طرح، وہاں فوج آئی تھی، لیکن اس کے لیے کوئی فوج ہم نے آسمان سے اتاری نہیں۔ حبیب نجار کے لیے ہم نے اس کے مرنے کے بعد بدلہ لینے کے لیے کوئی آسمان سے فوج نہیں اتاری۔ ویسے تو گناہ کی سزا بہرحال بھگتنا ہی ہے، کُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑا ہے، پکڑ لیا ہے، پکڑا تو ہر کوئی جائے گا، بچ نہیں سکتا، یہ لوٹ کر لو، چاہے دکھا کے آپ نے کیا چاہے چھپا کے کیا ہے، اگر توبہ صحیح نہیں پکڑا تو ہر کوئی جائے گا۔ مِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، کوئی ہے جس کے گناہ کے پاداش میں اس پر پتھراؤ کیا گیا، آسمان سے پتھر برسانے والی ہوا آئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو ہم نے ڈبو دیا۔ 4 صورت بتائی، آئے گا تو گناہ کی سزا ڈیفینٹ آئے گی، اگر گناہ کر لیا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، جس کو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا اس نے کہ آپ نے کیا کیا ہے، یہاں پرہیزگار بنے گھوم رہے ہو، یہ کپڑے میں عیب چھپے گا، ہاں وہ بھی سفید کپڑے میں، پکڑے جائیں گے ڈیفینٹ، اگر توبہ صحیح نہ ہوئی پکڑے جائیں گے۔ اور یہ گناہوں کی سزا تو ہم جھیلتے ہیں، کتنوں کو تو معاف کر دیا۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے جب عذاب اتارا تو کسی پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، یہاں چونکہ ظلم کیا خوب انہوں نے، اس طرح سے مارا جاتا جیسے فسادات کے موقع پر یہاں بھی کچھ ایسے ہی، کسی کو آگ میں جھونک دیا، کسی حاملہ کے پیٹ چاک کر دیا، بچوں کو قتل، یہ انسانیت ہے کہ درندگی ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟
چلو، تو ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری بدلہ لینے کے لیے. حبیب نجار کا بدلہ لینے کے لیے آسمان سے ہم نے کوئی فوج نہیں اتاری. وما کننا منزلین، اور ہم اتارنے والے بھی نہیں، ہم کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کوئی فوج اتاریں ایک شہر انطاکیہ کے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے. ہمیں کوئی فوج کی ضرورت نہیں، جس سے چاہیں تباہ کر، جس چیز کو حکم دے دیں اسی سے تباہ ہو جائیں گے. کہیں کہیں ابابیل کو بھیج دیا تو وہ بمباری کی کہ طبیعت خوش ہو گئی ہے. جی ہاں، ابرہہ یہیں یمن کی طرف سے گیا تھا لیکن بمباری ہوئی ہے حرم میں، مینا میں. اسی لیے حاجی کو وہاں رکنے کا آرڈر نہیں ہے، بمباری وہاں ہوئی ہے. پرندوں نے اچھی بمباری کی، تو کہیں ابابیل کو بھیج دیا اور کہیں تو مچھروں کو بھیج دیا. نمرود کے لیے مچھر ہی بھیج دیا گیا. کہا تو بہت بڑا خدا بنتا ہے تو بہت چھوٹی مخلوق بھیجتا ہوں تاکہ تیرا بھیجا تیرے دماغ سے باہر کر دے، تیرے نتنوں کی راہ باہر کر دے. کر دیا مچھروں نے، وہ پاش پاش کیا ہے لوگوں کو نہ پوچھو، ہڈی تک کھا گئے وہ. تو کہیں مچھروں کو بھیج دیا، کہیں دریا میں ڈبو دیا. فرعون دریا میں ڈوبا اس کا لشکر، دیکھتے تو کلام ہے. اور آپ کہیں ایسا ہوتا ہے؟ ارے ابھی زلزلہ کتنوں کو کھا گیا، کبھی آپ جانو گے نہیں انہیں. جو بتایا گیا وہ بہت کم ہے، جس کو زمین نگل گئی وہ بہت زیادہ ہے. سیلاب میں جو بہے تھے، یہاں جو سیلاب آئے تھے دریا کی وجہ سے، کبھی نہیں جان سکو گے. جو بہے تھے وہ بہت تھے، جو اعلان ہوا بہت کم ہے، کبھی جان بھی نہیں. انہوں نے تو قسم کھا دی کوئی بات ہم سچ نہیں کریں گے. کچھ لوگوں کا کام صرف اپنی تقریر سے چل رہا ہے، وہ باتوں کے جادوگر ہیں کہ دیکھو ہمیں بات بنانے کا ہنر کتنا. ہمیں کام بنانے کی کوشش کرو، بات کیا بناتے پھر رہے ہو بدھو بکش. وقت ملا ہے کچھ کام کرو. تو ہم نے کوئی لشکر وشکر تو نہیں اتارا، اور ہم اتارنے والے بھی نہیں تھے. پھر ہوا کیا؟ بدلہ تو لینا تھا. اب بتایا ان کانت الا صیحہ، وہ عذاب کیا تھا؟ صرف ایک چیخ تھی، ایک دھماکہ خیز آواز تھی، ایک چیخ تھی، ایک دھماکہ خیز آواز تھی، بہت گرجدار. جبریل امین نے اس شہر کا بازو تھام لیا، بالکل اس کے دروازے کو پکڑ لیا دونوں، اور پکڑ کے جب چیخ لگائی ہے، جبریل کی چیخ تھی وہ. یہی فرشتہ وہی بھی لاتا، عذاب بھی لاتا، اور وہی جھٹلانے پر ہی عذاب آتا ہے. جو لاتا ہے نا وہی عذاب بھی لاتا ہے. وہی کون لاتا ہے؟ جبریل. اور عذاب وہی. جب وہی کو جھٹلا، اس قوم کی حالت یہ نہ ہوتی جو آپ دیکھ رہے ہو. وہی کی جو قدر ہونی چاہیے تو وہ نہیں، جھٹلایا تو نہیں جا رہا ہے لیکن جو قدر ہونی چاہیے تھی نہیں. وما قدر اللہ حق کا قدری، اللہ کی قدر نہیں پہچانی لوگوں نے جیسی ہونی چاہیے. ناقدری تو بے تحاشا ہو رہی ہے. آدمی کی بڑی قدر ہے، 4 پیسہ جس کے پیچھے دیکھو
کتنے لوگ اس کے چہرے پر نثار ہو رہے ہیں، اور وہ بھی روز ایک نیا کرتا پہن کر کے 4 دوستوں میں گھوم رہے ہیں اور دعوت کھا رہے ہیں، اور سمجھے بہت بڑے آدمی ہو گئے، 2-4 BMW گاڑی واڑی لے لیے ادھر ادھر کا، بس بہت بڑے ہو گئے۔ اب ہمارے برابر کا کون ہے؟ اب ساری دنیا کو چاہیے کہ ہمارے در پہ آ کے سلام کہ میں جا بےہودے کہیں کے، تو نے کیا جانا کہ بڑا کسے کہتے ہیں، بڑا ہوتا کون ہے؟ بڑا صرف خدا ہے، ہم سب اس کے بہت چھوٹے سے بندے ہیں، وہ بڑا ہے، اسی کی بڑائی سب اسی کے لیے ہے۔ ہم سے تو جتنا چھوٹا بنا جائے یہی ہماری عزت ہے، ہماری ساری عزت جتنا چھوٹا بن سکے بننے میں، بڑے بننے میں بالکل نہیں، صرف بے عزتی ہے۔ تو ہوا کیا، ایک چیخ ہوئی، اچھا اس میں کچھ مومن بھی تھے، لیکن زیادہ تر وہ تھے، بتاتے ہیں جب چیخ ہوئی ہے نا زوردار، تو وہ سونے کا ٹائم تھا، زیادہ تر عذاب آیا ہے قیلولہ کے ٹائم پر یا رات کے وقت میں آیا، وہ لوگ سو رہے تھے، تو جو مومن تھے ان کو کچھ چیخ کا پتہ بھی نہیں چلا، اور جو غیر مومن تھے وہ جلی ہوئی راکھ کی طرح سے ہو گئے، بجھ کے رہ گئے اس چیخ میں۔ زندگی ایک آتش فشاں ہے، ایک آگ ہے جس سے آدمی دوڑتا دھوپتا محنت کرتا، زندگی ایک آگ ہے، یعنی ختم ہو گئے، سب راکھ کا ڈھیر ہو گئے، سب مردہ ہو کے گر گئے ایک چیخ میں، جبریل کے ایک چیخ میں۔ جبریل بھی کیا ہے، جبریل اسی سے یہودی کہتے ہیں کہ یہی فرشتہ عذاب لاتا ہے، ہم کو بے آبرو کرتا رہتا ہے، میکائیل لاتا تو وہی اچھا ہوتا، تو یہ ہے۔ تو مومنوں کو بچا لیا اللہ نے۔ اب پتہ چلا کہ صرف جانے ہی کی ضمانت ایمان نہیں، دنیا میں امن و امان کی بھی ضمانت ایمان ہے، ایمان والوں کو آنچ نہیں آتی، لیکن ایمان ہونا چاہیے۔ اور اگر نہیں سمجھ میں ابھی بھی آ رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال تو دیا گیا، جلا پائے نہیں، اسی لیے کہا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، ایمان ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف ایمان جہنم کی آگ بجھائے گا۔ آپ نے یہی سنا ہے نا کہ ایمان جہنم کی آگ، کیا دنیا کو نہیں بجھا پائے گا؟ دنیا والی زیادہ تیز ہے کیا؟ یہ کب سے آپ نے سمجھا کہ یہ آگ نہیں بجھا پائے گا دنیا کی؟ جو جہنم کی آگ بجھا دے، جو ایمان، وہ دنیا کی نہیں بجھا پائے گا۔ یہ دنیا میں جو آگ لگی ایمان والے ہی بجھائیں گے، تو خواجہ صاحب نے بجھا کے دکھایا ہے، غوث پاک نے بجھا کے دکھایا ہے، صدیق و فاروق نے بجھا کے دکھایا ہے، انبیاء اور رسول نے بجھا کے دکھایا ہے، بجھ جاتی ہے یار، ڈالا تو تھا آگ میں، اور جسے عشق کہتے ہیں نا، عشق کہ وہ آگ میں کود پڑا تھا، وہ ایمان تھا۔ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہ عقل والوں کا کام نہیں ہے، یہ اہل عشق کا، اہل عشق یعنی
ایمان کامل رکھنا، یہ ان کا کام۔ حضرت ابراہیم سے کہا کہ تم کو آگ میں ڈکا ڈالو نا، دیکھا کوئی عاجزی کی، کوئی کچھ نہیں، ڈالو۔ تو بس ایک چیخ تھی، ایک چیخ میں سب جو ہیں فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو وہ بجھ کے رہ گئے۔ زندگی ایک جلتا ہوا شعلہ ہے، موت جو ہے یہ اسے راکھ کا ڈھیر بنانے والی، سب مردہ ہو کے گر پڑے۔ ایک چیخ میں جبریل، وہ جبریل ہی کی چیخ، اور بڑا رابطہ ہے جبریل کی چیخ میں اور ان کی وحی میں۔ وحی بھی وہی کہا اسی وحی کو جھٹلایا ہے تو نے، تو مرنے ہی کے لائق۔ اللہ پاک ہم تمام کو توفیق دے کہ جو کچھ ہمارے پاس اللہ کا آئین و دستور کتاب و سنت کی شکل میں ہے، ہم اسے دل سے قبول کریں، دل و جان اس پر چھڑکیں، دل و جان سے اس پر نچھاور اور تصدق ہو جائیں۔ اللہ زندگی کتاب و سنت کی دے، موت کتاب و سنت پر آئے، دفن ہونا خادمان کتاب و سنت کے قدموں میں ہو، اور اللہ انہی نفوس قدسیہ کے ساتھ ہم تمام کا حشر و نشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔